بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودی کون ہے اور ان کی نسل کہاں سے چلی ہے، اور انہوں نے تاریخ میں کون کون سے نبیوں پر ظلم و ستم کیے، یہ قوم کون کون سے نبیوں کو مانتی ہے اور کن نبیوں کا انکار کرتی ہے، اور ان کے جھوٹے عقیدے اور بھروسہ کیا ہے، یہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کیوں مانتے ہیں، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبی کیوں نہیں مانتے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں، لہٰذا آپ دوستوں سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہودی وہ بد نصیب قوم ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ یہ وہ کافر اور ظالم قوم ہے جنہوں نے سب سے زیادہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو تکلیف دی اور معاذ اللہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو قتل کر دیا۔ یہ قوم شروع ہی سے فسادی قوم ہے اور بد نصیبی ان کا مقدر ہے۔ پیارے دوستو، یہودی وہ قوم ہے جو تاریخ کی سب سے بگڑی ہوئی اور نافرمان قوم تھی۔ ان کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو بھیجا ہے۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس قوم نے جو چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہی دیا۔ یہ وہ قوم تھی کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے منہ و سلوہ اتارا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی۔ اس قوم کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور بنی اسرائیل کی طرف سب سے زیادہ نبیوں کو بھیجا گیا ہے۔ یہ وہ بدبخت قوم تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں میں بدلاؤ کیا کرتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتی تھی۔ یہ لوگ اپنی کتاب سے اپنے مطلب کی باتیں لے لیتے تھے اور باقی فرمان کو چھوڑ دیتے تھے، یا دوسرے لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دیتے اور خود ان پر عمل نہیں کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر ایسے کرتے ہیں کہ تم سمجھو گے کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں یہ کتاب ہی کی عبارت ہے۔ پیارے دوستو، یہودی قوم دنیا کی سب سے جھوٹی اور فسادی قوم ہے۔ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بار لعنت فرمائی ہے۔ یہودی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے عطا فرمائے تھے، ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 4 بیویاں تھیں، جن میں سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان 12 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام یوسف علیہ السلام تھا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے نوازا تھا، اور انہی 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور اسی کی وجہ سے بنی اسرائیل کو یہودی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو قحط سالی کی وجہ سے ان کے بھائی بھی مصر میں آ گئے اور وہیں پر رہنے لگ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جب فرعون کا دور حکومت آیا تو فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور کئی سالوں تک یہ لوگ فرعون کی غلامی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور یہ تمام قبیلے فرعون کی غلامی کرتے تھے اور بت پرستی کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی یہ قوم 300 سال تک فرعون کی غلامی کرتی رہی، اور کچھ لوگ شرک کے اندر ڈوبے رہے۔ اس نافرمان قوم اور فرعون کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو فرعون سے چھٹکارا دلایا اور سمندر میں سے راستہ بنا کر اس قوم کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں ڈوب گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو یہ قوم ان کے پیچھے شرک کے اندر پھنس گئی اور ایک بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو شرک سے منع کیا اور گائے ذبح کرنے کا حکم دیا
تو یہ قوم بہانے بنانے لگی اور 5 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بھیجا کہ وہ اپنے رب سے ٹھیک ٹھیک معلوم کر کے آئے۔ یہ صرف اسی لیے تھا تاکہ یہ قوم گائے کو ذبح کرنے سے بچ سکے اور اسی طرح اس کی پوجا کر سکے۔ فرعون کے مرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات کو دیکھنے کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر سچے دل سے ایمان نہیں لائی۔ یہ قوم کھلے عام کہا کرتی تھی کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے منہ والسلویٰ اتارا اور ان کے لیے 12 چشمے بھی جاری کیے، یعنی کہ 12 چھوٹی ندیوں کو بہایا تاکہ یہ قوم پانی کے لیے آپس میں نہ جھگڑے۔ لیکن یہ ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہیں آئی اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اسی قوم کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آنے والا کھانا جس کو منہ والسلویٰ کہا جاتا ہے وہ بند ہو گیا اور زمین سے پیداوار اگنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے بادشاہ کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو اس قوم نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ تم اور تمہارا رب خود جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا رہا، لیکن یہ قوم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی رہی اور یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلاتی رہی اور ان پر ظلم و ستم کرتی رہی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ان پر ظلم و ستم بھی کیا اور انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل بھی کر دیا۔ اس قوم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کروایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کروایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے لیے بھی اسی قوم کا ہاتھ تھا اور انہی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش بھی کی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سلامت رکھا اور زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ پیغمبروں کو مانتی ہے اور کچھ پیغمبروں کا انکار کرتی ہے۔ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کے قوم سے ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو مانتے ہیں اور بنی اسماعیل علیہ السلام کے پیغمبروں کو یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتے۔ یہودی قوم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کی تمام ناپاک سازشیں پہلے ہی نبیوں کو بتا دیا کرتے تھے اور ان لوگوں کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آخری نبوت کے لیے ایک غلط ہستی کو چنا ہے کیونکہ ان لوگوں کے عقیدے ایمان کے مطابق آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی وجہ سے وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن کچھ بھی نہیں کہے گا اور نہ ہی جہنم کی آگ ان کو جلا پائے گی۔ ان لوگوں کے عقیدے اور ایمان کے حساب سے آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انعام تیار کر رکھا ہے، لہٰذا ان کے مطابق دنیا میں جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں ان سے آخرت کے وقت اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھے یہودیوں کے کچھ عقیدے اور یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کیوں مانتے ہیں، تو یہ سب کچھ آپ کو ہم نے بتا دیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں بچائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔